بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مادا یا واسع الکرم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ الحمدللہ درس و تدریس کا یہ معاملہ جاری و ساری ہے، اس امید پر کہ رب تعالیٰ جو حق زبان سے نکلے اللہ مجھے بھی استقامت عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے سننے والے تمام ناظرین کو اللہ تعالیٰ اس کار خیر سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ جو میرے ناظرین ہیں جن کے پاس ویڈیو ابھی جائے گی، تو اگر میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب بھی کر لیں، اور اپنے خوبصورت الفاظوں کے ساتھ اپنا جو کمنٹس ہے اس میں بھی آ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں، تاکہ آپ کی خواہشات کے مطابق، نیک خواہشات کے مطابق اس اپنے کار خیر میں مزید بہتری لائی جا سکے۔ جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہیں کہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ سورۃ مائدہ، جو کہ قرآن کریم کی 5ویں سورت ہے، وہ والا ہے، اور اس سے پہلے ہم نے الحمدللہ سورۃ فاتحہ، سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران اور سورۃ النساء کا تعارف اختصار کے ساتھ پیش کیا تھا۔ آج سورۃ المائدہ کا جو تعارف ہے وہ اختصار کے ساتھ پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ الحمدللہ اس میں بہت ساری مفید باتوں کا جو ناظرین ہیں ان کو علم ہوگا، اور اس سے بہت سا استفادہ ہوگا۔ تو جو میرے سننے والے ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ پوری ویڈیو کو دیکھیے گا، انشاءاللہ اس سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کار خیر میں اس میں بہت استفادہ اور فائدہ عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ یہ سورۃ المائدہ جو ہے یہ قرآن کریم میں جو مصحف کے اعتبار سے ہے وہ 5ویں سورت کہلاتی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ قرۂ کوفیین کے نزدیک اس میں 120 آیتیں ہیں، جو کہ قرآن کریم میں جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں، جو ابھی بھی ہمارے پاس نسخہ موجود ہے، اس میں 120 ہی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن حجازیین کے نزدیک اس میں 122 آیتیں ہیں، اور بصریین کے نزدیک اس میں 130 آیتیں ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن نشین رہے دوستو کہ یہ جو اختلاف ہے آیتوں کے حوالے سے، یہ صرف گننے کی وجہ سے ہے، ورنہ سب کے نزدیک سورۃ المائدہ کی وہی والی آیات ہیں جو اس میں موجود ہیں۔ البتہ بعض کے نزدیک اس کی جو کاؤنٹنگ ہے وہ 120 کی گئی ہے، بعض کے نزدیک 122 کی گئی ہے، اور بعض کے نزدیک 130 کی گئی ہے، اور اس میں بالاتفاق 16 رکوع ہیں سورۃ المائدہ کے۔ دوسری اس سورت کو المائدہ کہا جاتا ہے اس کی 2 آیتوں سے بالخصوص یعنی یہ لفظ لیا گیا ہے، اور یہ مشہور المائدہ کے نام سے یعنی کھانے کا خوان، دسترخوان، اس کی وجہ سے مشہور ہے کہ اس میں دسترخوان کا جو ہے وہ ذکر موجود ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، اور دوسری والی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم قال عیسی ابن مریم
مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ یہ والی آیت ہے، اس میں جو صراحت کے ساتھ یہ المائدہ کا لفظ آیا ہے۔ باقی رہی بات کہ علامہ ڈاکٹر وہب زہیلی نے یہ بات لکھی ہے کہ اس کے اور بھی نام ہیں، جیسا کہ انہوں نے لکھا کہ اس کا نام سورۃ العقود بھی ہے اور سورۃ منقذہ بھی ہے، اور حوالے کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ المائدہ اللہ کی ملکوت میں منقذہ کہلاتی ہے، کیونکہ یہ سورت اپنے پڑھنے والوں کو عذاب کے فرشتوں سے نجات دیتی ہے۔ یہ جو سورت ہے اس میں جو اس کی خصوصیات ہیں، جو اس کے ثواب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ بہت معنی رکھتے ہیں۔ اس کے پڑھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیاں، 10 درجات اور 10 گناہوں کی بخشش کا جو بشارت ہے، جو 10 گناہوں کے بخشنے کی جو نوید ہے، وہ اس حوالے سے آئی ہے۔ بہرحال اس کے شان نزول کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہ مدنی سورت کہلاتی ہے، اگرچہ اس کی بعض آیتیں صلح حدیبیہ جو مقام حدیبیہ کے موقع پر جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم مکہ سے لوٹے تو اس وقت اس کی بعض آیتیں نازل ہوئی تھیں، اور اس میں جو حج کے اور عمرہ کے جو آداب اور احکامات ہیں یہ بالخصوص اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ ہوا کچھ ایسے کہ جیسے کہ آپ بخوبی واقف ہیں، جب حدیبیہ کے مقام پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم مدینہ سے حدیبیہ کے مقام پر آئے، اور غرض یہ تھی کہ اللہ کے گھر کا حج کرنا چاہتے تھے، تو کفار اور مشرکین نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو اور صحابہ کرام کو منع کر دیا، تو دوسرے سال پھر یہ حج جو ہے وہ اس کو عمرہ قضائے عمرہ دوسرے سال کی گئی۔ بہرحال یہ بات ہے کہ بعض آیتیں اس کی حدیبیہ کے مقام پر بھی نازل ہوئی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی ایک آیت جو ہے وہ اتنی عظمت اور اتنی فضیلت اور اتنی شان والی ہے کہ جو یہود تھے وہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر یہ والی آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے ہیں، جیسا کہ حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری نے بھی یہ بات صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک یہودی ان سے آ کر کہنے لگا کہ امیر المومنین، کیا آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے جس کو آپ لوگ تلاوت کرتے ہیں؟ فرمایا کہ اگر یہ والی آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم جو اس دن کو عید کا دن کے طور پر مناتے۔ تو آپ نے پوچھا کہ بتاؤ وہ کون سی آیت ہے؟ تو آگے سے وہ یہودی کہنے لگا، جو اس نے آیت پڑھی میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے لگا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب یہ والی آیت کریمہ پڑھی تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ کون سا دن تھا اور کس دن یہ نازل ہوئی تھی اور کس مقام پر نازل ہوئی تھی۔ یہ آیت نبی کریم آگے پھر فرمانے لگے کہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر مقام عرفات میں نازل ہوئی اور وہ جمعہ کا دن تھا۔ یہ سیدنا عمر بن خطاب نے آگے جواب دیا کہ تم تو کہتے ہو کہ اس دن کو ہم عید کے دن کے طور پر مناتے، تو آپ نے برملا یہ کہا کہ یہ بات تم کہہ رہے ہو جبکہ ہم اس دن کو عید کا دن ہی سمجھتے ہیں، یعنی جمعۃ المبارک جو ہے وہ ایک مسلمانوں کے عید کا دن ہے، کہ اس کو سارے سید الایام ہے، یہ سید الایام کہلاتا ہے جمعہ، تو یہ جمعہ کا دن بھی حدیث مبارکہ میں ثابت ہے کہ اسے مومنین کا، مسلمانوں کا عید کا دن کہا گیا ہے۔ اور دوسری حدیث بھی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ بات روایت ہے کہ آپ نے اس آیت کو پڑھا جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
اور ان کے پاس بھی ایک یہودی نے یہ آ کر بات کہی تھی، اور اس نے کہا کہ اگر یہ والی آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کے دن کے طور پر مناتے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس فرمانے لگے کہ یہ آیت 2 عیدوں کے دن نازل ہوئی ہے، وہی والی بات جو سیدنا عمر بن خطاب نے فرمائی تھی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس بھی یہاں فرما رہے ہیں کہ فرمایا کہ یہ آیت 2 عیدوں کے دن نازل ہوئی ہے، فرمایا جمعہ کا دن اور عرفہ کا دن۔ جمعہ کا دن بھی مومنین کا عید کا دن کہلاتا ہے، اور عرفہ کا دن بھی عید کا دن کہلاتا ہے، لہٰذا یہ بات ثابت ہوئی کہ جمعہ کو عید کا دن کہنا یہ ثابت ہے۔ اور پھر مسلمانوں کو یہ کتنی بڑی نوید سنائی گئی ہے کہ اس میں ایک سورۃ المائدہ میں ایسی آیت ہے کہ اس آیت کو اللہ نے اتنا پسند فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو بتا دیا کہ میں نے آج تم پر اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ یہ اتنی بڑی جو آیت کریمہ ہے، اور اتنی فضیلت اور اتنی شان اور اتنی عظمت والی ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ تعارف تھا سورۃ المائدہ کا کہ جو میں نے آپ کے سامنے آپ کی گوش گزار کیا۔ اور یہ جو سورت ہے یہ یقیناً سارا قرآن ہی بڑی عظمتوں کا حامل ہے۔ ایک ایک حرف پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور 10 گناہوں کو بخش دیتا ہے، 10 درجات کی بلندی عطا فرماتا ہے۔ لیکن کچھ صورتیں، کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بڑا مقام اور بڑی عظمت اور بڑی شانوں والی ہوتی ہیں۔ تو ان میں سے ایک سورۃ المائدہ، اور بالخصوص یہ والی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ بڑی عظمت اور بڑی شان والی آیت کہلاتی ہے۔ تو معزز ناظرین، یہ تھا کچھ مختصر تعارف سورۃ المائدہ کا۔ امید واسق ہے کہ آپ کو جو باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔